صرف 5 منٹ کا مدرسہ اور 20 محرم الحرام. ہاں باچی جان پیچھے چلتی ہیں تھوڑا سا لیٹ ہو جاتی ہیں تو معذرت چاہتی ہوں اس بارے میں. اچھا، آج 20 محرم الحرام کا سبق ہے کہ فہم قرآن سے بات کریں گے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 125 میں اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر حضرت ابراہیم اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بیت اللہ کی تعمیر کے بعد اس کو پاک رکھنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا کہ تم دونوں میرے گھر کو ان لوگوں کے لیے پاک کرو جو یہاں طواف کریں اور اعتکاف میں بیٹھیں اور رکوع اور سجدہ بجا لائیں. تو مسجد کو صاف ستھرا رکھنے کا حکم ہے. اس آیت میں اللہ نے بیت اللہ کو پاک کرنے کا حکم دیا ہے، جس میں ظاہری نجاست اور گندگی سے طہارت پاکی بھی شامل ہے اور داخل ہے، اور باطنی نجاست یعنی گندگیاں کفر، شرک، اخلاق رذیلہ، بغض، حسد، حرص، تکبر، غرور، ریا، نمود، ناموری، شہرت، سب سے پاکی شامل ہے. یہ حکم تمام مساجد کے لیے عام ہے کیونکہ ساری مساجد کیا ہیں؟ بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے. لہٰذا مساجد میں داخل ہونے والوں پر لازم ہے کہ اپنے بدن اور کپڑوں کو نجاستوں سے پاک رکھیں، بدبو کی چیزیں کھا کر بدبودار چیزوں سے اپنے منہ کو پاک رکھیں، اور اپنے دلوں کو بھی ان روحانی اور دلوں کی بیماریوں سے پاک رکھتے ہوئے مسجد میں داخل ہوں. شرک و نفاق کو باہر چھوڑ کر آئیں مسجد کے اندر، برے اخلاق کو باہر چھوڑ دیں، تکبر، حسد، بغض، حرص وغیرہ کو بالکل باہر، نجاستوں کو باہر چھوڑ کے اندر داخل ہوں. دعا کریں کہ اللہ میرے دل کو ان بیماریوں سے پاک کر دیجئے، اور نیت کریں کہ مسجد کے آداب کا خیال رکھیں گے، گندگی اور بدبو وغیرہ کے ساتھ مسجد میں داخل نہیں ہوں گے. تو حدیث مبارکہ کا بھی مفہوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص بدبودار درخت یعنی لہسن، پیاز وغیرہ میں سے کچھ کھائے تو ہماری مسجد کے قریب بھی نہیں آئے، کیونکہ جس بدبو سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے اس سے فرشتوں کو بھی تکلیف پہنچتی ہے. اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ بدبودار چیز کھا کر مسجد میں نہ آیا کریں، کیونکہ مسجد فرشتوں کے حاضر ہونے کی جگہ ہے، اور جس طرح نمازیوں کو اس بدبو سے تکلیف ہوگی اسی طرح فرشتوں کو بھی تکلیف ہوگی. اور اس حکم میں ہر بدبودار چیز شامل ہے، خواہ اس کا تعلق کھانے پینے سے ہو، رہن سہن سے ہو، یا کوئی بھی ایسی چیز. اگر تنہا کافی مقدار میں گندی چیز کوئی کھائیے یعنی مولی وغیرہ کھا لیے تو گندی ڈکاریں آتی رہیں گی، تو اس سے کیا ہے کہ نمازیوں کو بھی برا لگے گا اور فرشتوں کو بھی گندی بدبو اچھی نہیں لگے گی. تو مسجد میں آتے وقت منہ کو اچھی طرح صاف کر کے آنا ہے. اور اسی طرح سے سگریٹ ہے، بیڑی ہے، نسوار ہے، تمباکو والا پان ہے، یا کوئی بھی بدبودار چیزیں وہ کھا پی کر مسجد میں نہیں آنا چاہیے. اور اگر کسی کے جسم سے بدبو آتی ہے یعنی بغل میں سے یا منہ سے یا جسم سے ویسے پسینے کی وجہ سے بدبو آتی ہے تو اس کو بھی صاف کر کے مسجد میں داخل ہونا چاہیے. ان بدبودار اشیاء کے استعمال کے بعد اگر کھایا ہوا ہے تو پھر کیا کرنا چاہیے کہ سونف یا الائچی وغیرہ منہ میں ڈالنی نہیں چاہیے، عطر وغیرہ لگا لینی چاہیے. ٹھیک ہے، تو یہ کر کے مسجد میں آنا چاہیے. اور مسجد ہی کی طرح دوسری جگہوں پر بھی ایسا ہی حکم ہے جہاں پر واعظ و نصیحت کی مجالس ہوں، ذکر و اذکار کی محافل ہوں، حدیث و قرآن کا ذکر ہو، تعلیم ہو، ان مقامات پر بھی بدبو والی چیزوں کے ہمراہ نہیں آنا چاہیے. اگر کسی کو شدید ڈکاروں کا یا ریا خارج کا مرض ہے تو علماء سے معلوم کر کے فوراً گھر میں یا مسجد میں نماز پڑھ لے، یا گھر میں نماز پڑھ لے، نفلی نمازیں گھر میں پڑھ لے اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھے. تو ان چیزوں کا اہتمام کر کے آئیں. مسجد کے اوپری حصے میں ایسی جگہ جہاں آس پاس کے لوگوں کو تکلیف نہ ہو وہاں پر نماز ادا کرنے. اور مسجد میں داخل ہوتے وقت دعا پڑھنی چاہیے کہ اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے. اور مسجد کو کیسے پاک صاف رکھیں گے؟ ان کاموں میں حقارت کا بالکل معمولی سا بھی شائبہ نہیں ہوتا. مساجد کو پاک رکھا جائے، انہیں صاف رکھا جائے. ٹھیک ہے، خود اپنی ذات سے بھی کوشش کریں کہ بدبودار کپڑے، گندی چپلیں پہن کر مسجدوں کے اندر نہیں آئیں. اچھا، جو بیچارے کام والے لوگ ہوتے ہیں، میکینک ہوتے ہیں، کارپینٹر ہوتے ہیں، آئل والے ہوتے ہیں، تو ان کو کیا چاہیے کہ ایک کپڑا اپنے پاس زائد رکھ لیں. دیکھیں اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، بادشاہوں کے بادشاہ کے دربار میں حاضری ہے، تو بہترین جوڑا پہن کر مسجد میں آئیں. ناسمجھ اور چھوٹے بچوں کو سمجھانا چاہیے، بہت اچھی طرح سمجھانا چاہیے کہ مسجد میں گندگی اور نجاست کو نہیں لے کر جاتے، چپل جوتے اندر نہیں لے کر جاتے، ان پہ مٹی لگی ہو تو ان کو جھاڑ لیں. اس بات کا خیال رکھیں کہ چپل جوتے اس طرح نہ جھاڑیں کہ شور پیدا ہو. کھڑے کھڑے چپل اوپر سے نہیں پھینک دیں کہ اس سے آواز ہو، مٹی بھی نہ جھڑے. اور سوال آج کا یہی ہے کہ مسجد کو پاک صاف کیسے رکھیں، مسجد میں داخل ہونے کی کیا دعا ہے. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ، پڑھنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین.